Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome to those who are new to my channel. और सबसे पहले तो ये कि मेरी फ्रेंड गई हुई है स्कर्दू और अब वापस भी आ गई तो उसने मुझे क्लिप सेंड की थी रास्ते की। और इतनी खूबसूरत है ये जगह, तो मैं उसको कह रही थी कि अगली बार तो मैं लाजमी जाऊँगी और मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं लाजमी जाऊँगी। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है ना, समझ भी नहीं आती कि क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। सोचना तो इंसान में बहुत कुछ होता है। और इस्लामाबाद का मौसम आजकल इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती। हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसा जून नहीं देखा कि जिसमें दिसंबर आया हुआ हो। इतनी सर्दी है, एसी तो क्या, मतलब अगर इंसान को वैसे भी बैठना है ना पंखे में तो वो भी नहीं बैठ सकता, इतनी सर्दी हुई हुई है इस्लामाबाद में। और इसी वजह से नज़ला ज़ुकाम भी हो गया लोगों को काफ़ी। तो एहतियात ही करें तो वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर्स के भी जितने चक्कर लगेंगे ना उतने, मतलब अगर आप वो टाइम से ही अब पहले ही कर लें तो इलाज बेहतर होता, सॉरी एहतियात बेहतर होती है इलाज से। मैं क्या उल्टा बोल रही हूँ। और आप सब कैसे हैं मुझे लास्ट में बताइएगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपने छुट्टियाँ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, जो छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह। मेरी अम्मी सी रही थी कपड़े, तो मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है और बिल्कुल सिंपल है। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग वगैरह की है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग्स में मैंने अपनी बहन के लिए भी कपड़े लेने हैं, क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ है। जो मेरे पहले से व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मेरी बहन सऊदीया में होती है, तो अगर उसने भी कपड़े वगैरह लेने हो तो मुझे बता देती है कि ये लेने हैं। तो हम लोग देख कर उसको भेज देते हैं अगर कोई आने जाने वाला हो। तो पहले कपड़े ले लेते हैं, तो एकदम से अगर हमें कभी पता चले कि कोई आ जा रहा है तो फिर हम उसको भेज देते हैं। तो मेरी अम्मी जो कपड़े सी रही थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग पहले सिंपल कपड़ों से शुरू करते हैं, कि बिल्कुल जो सादे कमीज़ होती है उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। क्योंकि अगर सारा कंटेंट हमने दिखाना है तो पहले हम सबसे पहले सिंपल कपड़ों से शुरू करें और उसके बाद सारी डिटेल में करें, क्योंकि आजकल जो कपड़े सीना है ना, ये बहुत ही महंगा हो चुका है। और तो अगर आपको लाजमी आना चाहिए करना। और ये मैं बना रही थी ऑमलेट और उसका मैं कर रही थी नाश्ता, तो मैंने कहा क्लिप इसका भी बना ली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी कपड़ा है ना, तो वो आपने उसके ट्राई करना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले बहुत ही कोई अच्छा और महंगा सूट लेने और वो आपसे ख़राब हो जाए तो बाद में आपको अफसोस भी हो। तो सबसे पहले कोई जो नॉर्मल कपड़ा है उस पर आप स्टार्ट करें। और ये बन के ऐसे लग रही थी, और ये बिल्कुल एक सादी कमीज़ है, इस पर कोई लेस वगैरह नहीं लगी हुई। तो सबसे पहले आपने उसको साइड से मेजरमेंट करके एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। और कुछ कपड़ा होता है उसके साथ बाजू अटैच होते हैं, तो आपने वो एक लाइन भी लगी हुई होती है, तो आपने वो काट लेनी है। और ये आप कंधे की लगाएंगे चौक के साथ निशान लगाएंगे कि कंधा कितना होना चाहिए। मेरी अम्मी को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो लगा लेती हैं बिल्कुल अंदाजे से, लेकिन जो न्यू हैं तो उनको कमीज़ रख कर उसके नाप से लगाना पड़ेगा। तो अम्मी तो खुद से ही लगा रही थी क्योंकि उनको काफ़ी प्रैक्टिस है। पहले निशान लगा लें और उसके बाद आपकी जो कोई अच्छी कैंची हो जो तेज़ काम करती हो, क्योंकि अक्सर लोगों की जो कैंची होती है वो अटक जाती है, तो वैसे भी काटने हैं कपड़े उनमें सफाई नहीं आती। तो आपने जैसे कंधे की कटाई की है तो उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है साइड पे, क्योंकि जो सारा कपड़ा होता है वो तो बीच में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा कपड़ा जो फिटिंग के लिए आना है उसको रखें और बाकी सारे कपड़े को काट दें। ऐसे होता है कि जो ज़्यादा कपड़ा अंदर रखते हैं ना कमीज़ के, तो वैसे जो फिटिंग की सिलाई होती है ना उसके अंदर जब आता है तो फिर वो एक ना जिगजैग सी लाइन से बन जाती है, और वो बहुत ही बुरी लगती है कि जब पहने हुए कपड़े में सिलवटें आ जाती हैं सिलाई की हुई। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा भी अंदर नहीं रखना चाहिए जब आप सिलाई करें। और जो आगे का कंधा है ना उसकी जो कटाई होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और पीछे की कम होती है। और आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग बिल्कुल सादे कपड़े करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पर आएंगे, क्योंकि अगर आपने कहीं बाहर वगैरह जाना हो और आपके अच्छे कपड़े हो तो कोशिश करें कि आप खुद ही सी लें। मैं अगर मेरी अम्मी मुझे बताएं कैसे ऐसे करना है तो मैं अक्सर कपड़े खुद सी लेती हूँ। और ये अम्मी चौक की लेंथ से नाप कर
یہ فٹنگ کی جتنا ایریا ہے وہاں سے اور نیچے سے جہاں تک چاکس بننے ہیں وہ ان کی کٹنگ کرنی ہے، اور یہ جو بازو ہیں یہ سائڈ پہ کرنی ہے اور ان کی کٹنگ کرنی ہے. ان میں تھوڑا سا جوڑ آنا تھا، جو ایکسٹرا کپڑا ہے تو اس کو آگے کر کے لگا رہی ہیں. جس کو سلائی آتی ہو تو اس کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا کہ اس نے کیسے کرنا ہے. اگر اس کو پنک سے کم زیادہ کپڑا لگا ہو تو وہ خود ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اسی کپڑے کو بالکل قمیص کی برابر میں کر رہی ہیں تاکہ اس کی شیپ کپڑے کی بازو کی شیپ سے کی طرح ہو جائے. اب دونوں کو آپ نے رکھنا ہے اور اوپر سے گلائی کی طرف کاٹنا ہے، اور نیچے والا جو بازو کا حصہ ہے وہ بالکل ایسا ہی رہے گا اسٹریٹ، اور آگے سے اس کو جب سلائی کریں گے تو آگے سے موڑ کے سلائی کرنی ہے. تو یہ اوپر بھی جوڑ آیا ہے اور سائڈ پہ بھی آیا ہے، تو اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کر رہی ہیں. میرا کافی دنوں سے تھوڑا سا گلا وغیرہ خراب ہے، تو اس کی وجہ سے میری آواز تھوڑی ایسی آ رہی ہے اور مجھے بولنے میں بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ موسم کی وجہ سے. اور کچھ میں نے بھی ذرا احتیاط نہیں کی ہے، پانی وغیرہ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ٹھنڈی پی ہے، تو اس کی وجہ سے میرے گلے میں کافی درد ہوتا ہے. اس کے لیے میں دوائی بھی کھا رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں نزدیک کی دوائی ہوتی ہے زکام کی تو اس سے آپ کی نیند بہت آتی ہے. تو میری امی کہتی ہے تم لوگوں نے ساری چھٹیاں بس سو ہی گزارنی، اتنا ڈانٹتی ہے ہمیں، لیکن پھر کیا کریں، اب دوائی کھائی تو پھر سو جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ سلک کی قمیض کچھ ایسے لگ رہی تھی، اس کے گلے میں امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. تو میں نے اس کو پہلے استری کیا تو ہماری استری صحیح طرح کر نہیں رہی تھی، تو میں نے امی کو کہا اس کو دوبارہ سے استری کریں تاکہ ویڈیو میں کی قمیض اچھی سی آئی. ویسے تو ایک نارمل قمیض امی نے اپنے لیے بنائی تھی، لیکن اگر کسی نے سیکھنی ہو تو پہلے نارمل سے شروع کرے، اس کے بعد پھر کوئی اچھے اگر آپ کے عید پہ پہننے والے کپڑے ہیں، کسی شادیوں پہ پہننے والے کپڑے ہیں تو وہ بھی آپ خود سے سی سکتے ہیں. اور یہ دوسری قمیض ہے، یہ میری بہن کی تھی تو وہ بھی امی کاٹ رہی تھی. سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پچھلا ڈیزائن کچھ اور ہے اور اگلا ڈیزائن کچھ اور ہے، اور جو اس کے بازو ہیں وہ بھی الگ سے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے گلے کے لیے کاٹنا ہے نا تو آپ کو درمیان میں سے لے کے نا جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے لینا ہے اور اس قمیض کو فولڈ کر دینا ہے، اور ایسے اس کی کٹنگ ہوتی ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ بازو الگ سے ہوتے ہیں، تو ایسے الگ سے ہوتے ہیں، ان کی الگ سے کٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو ایسے امی اس کی الگ سے کٹنگ کر رہی ہیں اور اس کو امی نے جوڑ لیا اور اوپر اس کی قمیض رکھ لی ہے میری بہن کی، جس کے لیے اس کا نام تھا. تو آپ کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ پوری قمیض آسانی سے اچھی طرح سے آ سکے. اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے. تو ویسے ہی امی نے جو پچھلی قمیض کا کاٹا تھا ویسے امی نے کاٹا ہے. اس کی کندھے کی پہلے کی ہے کٹنگ اور یہ ساری اس کے ڈیزائن ہے. اس کے بعد امی یہ بازو پہ آ گئی ہیں. پہلے آپ کپڑے کو اچھی طرح سے استری کر لیں، دیکھ لیں کہ کپڑا کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو. اگر کپڑا ٹیڑھا ہوگا تو آپ کی ساری قمیض خراب ہو جائے گی اور اچھی طرح سے نہیں سلے گی. تو ذرا پہلے دھیان سے کام کر لیں. اس کے بعد امی بنا رہی تھی مرچوں کا اچار. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ مرچیں جو ہے سبز ان کو دھو لیا، پھر سکھا لیا، اس کے اندر کٹ لگا لیا. تو اب اس کے اندر ہلدی اور نمک کی فلنگ کریں گے ایک ایسے کٹ لگا کے، تاکہ جو ذائقہ ہے وہ اندر تک جائے. اور اس کو آپ الگ سے بھی سرسوں کے جو تیل میں گرم کر کے اس میں بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ مکس اچار بنانا ہے آم کا اور ان کا تو وہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے تو مکس بنایا تھا، تو اس کی اگلی کلپس ہیں کچھ نیکسٹ بلاگس میں آپ سے آم کے اچار کی شیئر کر دوں گی اس کے ساتھ ہی. تو اس کا ہم لوگوں نے پہلے بنا لیا تھا تو اس کو میں نے کہا میں شیئر کر دیتی ہوں، لیکن اس کی کچھ کلپس ہیں جو اس میں ڈالنے والی ہیں آئل میں، وہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے سرسوں کے تیل میں ڈالی تھی. اور مجھے لگتا یہ جو اچار ہے وہ سرسوں کے تیل میں ہی بنتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ ٹورس بھی گئے تھے وہاں پہ الفتح میں کراکری کے سائڈ پہ ہم لوگ گئے تھے. کچھ ہم نے خریدا تو نہیں تھا، لیکن وہاں سے ہم نے ایک ویڈیو وغیرہ بنائی ہے، کیونکہ ہمیں کچھ اتنا خاص چاہیے نہیں تھا. ہم سٹورس گئے تھے کسی کام سے، جوتے وغیرہ لیے تھے امی کے، تو ان کا سائز ٹھیک نہیں آیا تھا تو اس کو بدلنے کے لیے. اور موسم بہت ہی اچھا تھا باہر کا. ہمارا جون جو ہے نا اسلام آباد کا وہ بالکل بہت اچھا گزر رہا ہے. پہلا ہفتہ اتنا کوئی اچھا خاص نہیں گزرا کیونکہ تب گرمی تھی. اور اس کے بعد یہ پرائزز ساری اس پہ لگی ہوئی ہیں. ان کے ڈنر سیٹس تو کافی اچھے ہیں، لیکن مجھے کافی اوور پرائزڈ لگے ہیں ان کے ڈنر سیٹس. جہاں سے آپ کو سستے ملے آپ وہاں سے لے لیں، لیکن آپ ڈیزائن سے یہاں سے لازمی دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ہے باہر کی چیزیں، تو اس وجہ سے اتنی مہنگی اور لینے والی ان چیزوں کو لیتے ہیں. ڈیزائنز ان کے نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، لیکن ان سب کی پرائزز لیکس میں تھیں.
اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ سیکشن، دل ہی نہیں کر رہا تھا یہاں سے باہر نکلنے کو. اور یہ جو وائٹ کراکری ہے گولڈن ہے وہ تو اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ بس لے لیں. لیکن جب پرائز پہ بات آتی ہے تو دل کرتا ہے نہیں لیں، یہیں پڑی ہوئی اچھی لگ رہی ہے. یہ والا کارنر اتنا نازک ہے نا، یہاں پہ بڑے دھیان سے اور بڑے آرام سے چلنا پڑتا ہے. کہیں پہ آپ مڑیں گے تو پھر آپ سے کوئی چیز ہی نہ گر جائے. اور انہوں نے اوپر لکھا بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی چیز گر گئی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد یہ ڈنر سیٹ ہے. یہاں پہ اوپرلی انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ کوئی چیز گر گئی تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. تو اتنے خوبصورت ڈنر سیٹس ہیں یہاں پہ یہ ہیں. یہ خوبصورت سی ان میں آپ ڈرنکس ڈال سکتے ہیں اور اگر دعوتیں ہوں تو رکھ سکتے ہیں ان میں. یہ ٹیبلس پہ بھی رکھتے جاتے ہیں ایز کولرس، جو شیشے کے آج کل بہت چلے ہوئے ہیں. اور یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں اور لیمپس ہیں جو گھر میں رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی نئے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے آئیڈیا لے لے کے اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. اور یہ بیبیز کے لیے بال ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہے، میری بہن کے بچوں میں سوفیا میں ہوتی ہے تو وہ ان کی سب چیزیں ہیں ان کے گھر میں. ہمارے گھر میں ایسا کوئی ہوتا نہیں اس کے لیے، لیکن دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی چیزیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا میڈیا ہو تو آپ میری ویڈیو کو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیوز چاہیے. ویسے اپنی کافی ویڈیوز کے بعد چلی جاتی ہوں گھومنا چاہتی ہوں اس لیے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پاتی. لیکن میں کوشش کروں گی اب میں کافی زیادہ سوچ رہی ہوں کہ اپنی ویڈیوز بنانے، تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں کون سی ریسیپیز کی ویڈیوز بناؤں گی اور یہ پراپر ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ کی کہاں رہتے ہیں اور کیا کیا آپ کی روٹینس ہیں مجھے لازم بتائیے گا چھٹیوں میں. اور دیکھتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں اس کراکری کو، کیونکہ میں جب گئی تھی تو دیکھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا. اور آج کل یہ دعوتوں پہ رکھنے والی جو سیٹس ہیں، کھانے جن میں گرم ہی رہتے ہیں تو یہ کافی چلے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ تو یہ بہت ہی اوور پرائز تھے، لیکن اگر آپ کسی اور جگہ پہ 2-4 جگہ گھوم کے تلاش کریں تو آپ کو کافی ریزنیبل پرائسز میں مل جائیں گے. تو ان چیزوں سے آپ آئیڈیا لے لیں اور ایسے ہی ڈیزائنس کی چیزیں آپ دوسری جگہوں سے لے سکتے ہیں. یہ شیشے کی ٹرے تھی اور اس کی پرائس تھی 41,500 اور اس میرر کی بھی کچھ ایسے ہی پرائس تھی. تو آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز.